بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ آج میں آپ کو اپنے بھائی کی محبت کی کہانی سناؤں گی۔ شاید یہ میرے بھائی کے نہیں بلکہ کئی لڑکیوں کے بھائیوں کی کہانی ہے جو دولت حاصل کرنے کے لیے غلط راستے پر نکل پڑتے ہیں۔ کہانی آزمائش شرط ہے۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں جنم لیا۔ والد صاحب نے محنت مزدوری کر کے ہمیں پالا۔ سیمنٹ کے تھیلے سر پر اٹھا کر لوگوں کی رہائش گاہیں تعمیر کروائیں، لیکن ہم بچوں کو محنت کی چکی میں نہ پسنے دیا بلکہ اسکول میں داخل کروایا۔ بے شک ہم سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے، مگر والد ہم پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم پڑھ لکھ کر کچھ نہ کچھ بن جائیں اور بڑے ہو کر ہمیں وہ مشقت نہ کرنی پڑے جو ہمارے والدین نے کی۔ میری امی سلائی میں ماہر تھیں، سارا دن مشین پر لوگوں کے کپڑے سیتیں اور والد سارا دن لوگوں کی مزدوری کرتے تھے۔ ذمہ دار کی عنایت سے ایک چھوٹا سا کچا گھر بنا ہوا تھا۔ ذمہ دار کی مرضی تھی کہ جب چاہتا ہمیں بے دخل کر دیتا۔ ہر وقت اسی بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا، اس لیے جب بھی زمیندارنی اپنے گھریلو کام کاج کی خاطر امی کو بلواتی تو وہ انکار نہ کرتی بلکہ دوڑی دوڑی جاتی تھیں کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ایسا ہی حال ابا کا تھا۔ جب مالک کا بلاوا آتا وہ سارے کام کاج چھوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ عاصم مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ وہ زمینداروں کے لڑکوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حسرت بھری نگاہوں سے ان کو تکتا رہ جاتا۔ گھر آ کر امی سے کہتا، اماں کاش ہم بھی زمیندار ہوتے، کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی۔ تب اماں اس کو سمجھاتی، بیٹے اگر ہمارے پاس زمین نہیں ہے، عقل تو ہے، ہاتھ پیر بھی سلامت ہے۔ اگر تم ہمت سے کام لو اور دل لگا کر پڑھو تو علم ہی ایک ایسی دولت ہے جس کے ذریعے غربت کو شکست دے سکتے ہیں۔ ماں 8 جماعت پاس تھیں، کیونکہ آج بھی دیہاتوں میں سرکاری مڈل اسکول ہی ہوتے ہیں۔ غریبوں کے بچے اسی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ شہر جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ والد صاحب کو گاؤں میں مزدوری نہ ملتی تو وہ شہر چلے جاتے تھے۔ ان کے پاس ایک پرانی سائیکل تھی اور وہ سائیکل پر گاؤں سے شہر کا فاصلہ طے کر کے شہر میں مزدوری ڈھونڈنے جاتے تھے۔ وہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور ہر نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے بچوں کو علم کی دولت نصیب کرنا اور ان کو توفیق دے کہ یہ علم حاصل کر سکیں، کیونکہ ان کے خیال میں تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ تھا جس کی بدولت انسان غربت سے نجات پا سکتا تھا۔ یہ تو میرے والدین کا خیال تھا، تبھی انہوں نے ہمارے ذہنوں میں بچپن سے ہی یہ بات راسخ کر دی کہ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ تمام عمر مٹی چاٹنے والے کیڑے بن کر رہ جاؤ گے۔ امی اور ابو کے انہی بولوں کی وجہ سے میں دل لگا کر پڑھتی رہی، یہاں تک کہ میں نے 8ویں جماعت پاس کر لی۔ بھائی نے بھی مڈل کے بعد شہر میں داخلہ لے لیا اور میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی۔ تب ابا جان نے گاؤں کی رہائش ترک کر دی اور شہر میں ایک سستا مکان کرائے پر لے لیا۔ وہ ہم کو گاؤں سے شہر اسی وجہ سے لے آئے تھے تاکہ ہم تعلیم حاصل کر سکیں۔ میں نے افے تک پڑھا اور بھائی نے BA تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ابو کا انتقال ہو گیا۔ جب کمانے والا کوئی نہیں رہا تو دال روٹی کے ہی لالے پڑ گئے۔ تب امی نے بھائی سے کہا، کرائے کا مکان ہے اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، تم گریجویٹ ہو، کہیں ملازمت تلاش کر لو، چھوٹی موٹی نوکری جیسے بھی ملے فوراً کر لو۔ ہمارے پاس سفارش تو نہیں تھی، پھر اچھی نوکری کی خواب کیسے دیکھ سکتے تھے؟ میں نے امی کی مجبوریوں کا احساس کرتے ہوئے گھر کے نزدیک ایک پرائیویٹ اسکول میں بطور ٹیچر جاب کر لی۔ اگرچہ تنخواہ معمولی تھی، مگر کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ میرا بھائی اعلیٰ پوزیشن کا متلاشی تھا۔ وہ نوکری بھی کوئی اعلیٰ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے زبردست سفارش یا پھر رشوت درکار تھی۔ کچھ دنوں میں وہ کچھ دن اچھی نوکری کی تگ و دو میں مارا پھرتا رہا۔ آخر عقل ٹھکانے آ گئی، اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے وسائل بھی نہیں تھے، تبھی ایک شاپنگ مال میں بطور سیلز مین نوکری قبول کر لی۔ میرے بھائی کی پرسنالٹی چارمنگ تھی، شکل و صورت بھی اچھی تھی، لہٰذا انٹرویو دیا تو شاپنگ سینٹر کے مالک نے معمولی تنخواہ پر تقررنامہ دے دیا۔ قاسم بھائی نے اگرچہ یہ نوکری کچھ بے دلی سے قبول کی تھی، مگر پھر رفتہ رفتہ دل لگ گیا، کیونکہ شاپنگ پلازا معیاری تھا اور شہر کی بہترین لوکیشن پر واقع تھا۔ ساتھی سیلز مین بھی پڑھے لکھے تھے، جن کی کمپنی سے قاسم کا وقت اچھا گزرتا رہا۔ اگرچہ ترقی کے یہاں موقع نہ تھے، لیکن ترقی کے بارے میں سوچا تو جا سکتا تھا۔ قاسم بھائی خوبصورت تو تھے ہی، لیکن ان کو گاہک کو کاہل کرنے کی خداداد صلاحیت بھی اللہ نے دی تھی، اسی وجہ سے سیل وہی کرتے تھے۔ جس شعبے کی ذمہ داری ان کے پاس تھی وہ کاسمیٹکس کا تھا۔
یہاں زیادہ تر خواتین آ کر خریداری کرتی تھیں، اکثر امیر اور خوبصورت لڑکیوں سے ہی واسطہ پڑتا تھا۔ جلد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ بھائی کے اطوار میں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ ہمارا مذہبی ہمارا گھرانہ مذہبی تھا، ہم 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور سادہ زندگی بسر کرنے کے عادی تھے، مگر قاسم بھائی نے ان دنوں پابندی سے نہ صرف نماز پڑھنا ترک کر دی بلکہ وہ شوق اور فیشنیبل کپڑے بھی پہننے لگے تھے۔ خیر، لباس میں تبدیلی تو ممکن ہے کیونکہ ملازمت کی مجبوری تھی، مگر یکدم مذہبی رجحان سے آزاد ہو جانا سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ اب اس کے رنگ ڈھنگ امیروں جیسے ہو گئے تھے، حالانکہ ابھی تک ہم غریب ہی تھے۔ دال روٹی مشکل سے پوری ہو رہی تھی، مگر بھائی نے بظاہر امیرانہ اطوار اپنا لیے تھے۔ غالباً ان کا واسطہ ہر وقت امیر گھرانے کے افراد سے رہتا تھا اور یہ تبدیلی اسی وجہ سے تھی۔ بھائی نے پہلے کبھی ایسی باتیں نہ کی تھیں کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، مگر اب وہ بہت زیادہ اونچے خواب دیکھنے لگا تھا۔ ہر دم کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کوئی ایسا چھکا لگے کہ دنوں میں لاکھ پتی ہو جاؤں، مگر کیسے؟ بس یہی سوچ سوچ کر تھکتا رہتا ہوں۔ ایک روز اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر میں نے پوچھ ہی لیا کہ بھائی بتاؤ تو آخر کیا مسئلہ ہے؟ ہر وقت سوچوں میں غرق نظر آتے ہو۔ کہنے لگا، آپ ہی سچ کہوں، دن رات دولت مند بننے کے خواب دیکھتا رہتا ہوں۔ رگوں میں شریف ماں باپ کا خون ہے، اسی لیے برائی سے دولت حاصل کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک طریقہ ہے، کسی امیر لڑکی کو اپنی طرف راغب کر لوں اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگے تو اس سے شادی کر کے میں امیر و کبیر بن سکتا ہوں۔ میں نے کہا، میرے بھائی ایسی سوچوں کو خدا حافظ کہو، دولت اس طرح نہیں ملتی، وہ محنت سے ملتی ہے۔ محنت کیے جاؤ، آخر کبھی نہ کبھی مایا دیوی تم پر مہربان ہو ہی جائے گی۔ بھائی جہاں ملازم تھے اس شاپنگ سینٹر پر زیادہ تر امیر طبقے کی لڑکیاں آیا کرتی تھیں۔ بھائی نے نہ جانے کب سے پلاننگ کی ہوئی تھی، آخر ایک دن ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی پر ان کی نظر ٹھہر گئی۔ وہ اکثر آتی، مہنگے پرفیومز اور بیرونی ملک کی قیمتی مصنوعات خریدتی۔ اس کے انداز خریداری نے واضح کر دیا کہ وہ بہت مالدار ہے۔ بڑی سی گاڑی میں آتی تھی اور ایک نہایت قیمتی عمدہ لباس زیب تن کیا ہوتا تھا۔ لگتا تھا کروڑ پتی باپ کی اکلوتی بیٹی ہے جس کو روپے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں۔ باتوں باتوں میں اس نے بتا دیا کہ شاپنگ کرنا اس کا محبوب مشغلہ ہے اور وہ والدین کی اکلوتی ہے۔ باپ ایک بڑا بزنس مین ہے۔ بھائی نے طریقے سے اس کے ساتھ دوستانہ ماحول بنایا۔ وہ شاپنگ کے ساتھ ساتھ اب عاصم سے کچھ دیر ادھر ادھر کی گفتگو بھی کر لیتی تھی، لیکن اس کی گفتگو نہایت بے اثر ہوتی تھی۔ دولت مند ہونے کے سوا اس لڑکی میں کوئی دوسری کشش والی خوبی نہیں تھی۔ گئی گزری صورت کے ساتھ عجیب انوکھے ڈیزائن کے لباس اسے پسند آتے جو قیمتی ضرور ہوتے مگر اس کے سراپے پر بدنما ہی لگتے تھے۔ عاصم نے اس کو غیر معمولی توجہ دینا شروع کر دی۔ جلد ہی یہ لڑکی بھی بھائی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اب وہ خاص قاسم کی خاطر شاپنگ کرنے آیا کرتی تھی۔ قاسم کی پلاننگ رنگ لے آئی، بات بڑھتے بڑھتے محبت تک آ پہنچی۔ قاسم کو اس سے محبت خاک نہیں تھی، لیکن اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلاتا رہا۔ لڑکی کا نام شہرین تھا اور شہری اس کا نک نیم تھا۔ وہ ایک بہت بڑے صنعت کار کی بیٹی تھی۔ بس پھر کیا تھا، قاسم نے اپنی پہلی آرزو کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ یہ لڑکی قطعی اس کا آئیڈیل نہیں تھی، لیکن قاسم کو اپنی منزل قریب نظر آنے لگی تھی۔ وہ بھائی سے اس قدر مانوس ہو گئی کہ ایک لمحہ اس کے بغیر نہیں رہتی تھی۔ بھائی صبح 9 سے 4 ڈیوٹی کرنے جاتا تھا، پھر ان کی جگہ جب دوسرا سیلز مین آتا تو وہ شہری کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے۔ شہری ان کی منتظر ہوتی تھی، پھر وہ بھائی کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھائے اڑی اڑی پھرتی تھی۔ ہم لوگ اتنے ماڈرن نہیں تھے کہ اپنے بھائی کو ایک لڑکی کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھ سکیں، مگر قاسم پر تو دولت مند ہونے کا بھوت سوار تھا۔ شہرین اسے کلب لے جاتی، اسے ڈانس کرنا سکھاتی اور امیروں والے مختلف کھیل کھیلنا سکھاتی تھی۔ وہ جب بھی ملنے آتی تھی، منع کرنے کے باوجود کچھ نہ کچھ رقم بھائی کو زبردستی تحفے میں دے جاتی۔ اس نے کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ قاسم کم حیثیت ہے اور وہ امیر ہے۔ کبھی کبھی رومانٹک ماحول بن جاتا تو وہ اس قدر جذبات میں کھو جاتی کہ اپنے بس میں نہ رہتی، لیکن بھائی نے کبھی شرافت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، ہمیشہ اس کی عزت و توقیر کی، جس سے اسے یقین ہو گیا کہ قاسم ایک اعلیٰ کردار کا مرد ہے۔ اس کو شادی کے لیے راضی کرنا چاہتا تھا، تبھی محتاط رویہ رکھا۔ پھر وہ بھی میرے بھائی سے صدقے دل سے محبت کرنے لگی۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ قاسم کی جیون ساتھی بننا چاہتی ہے۔ شہری نے اپنے گھر والوں کے سامنے قاسم کے اس قدر قصیدے پڑھے کہ وہ لوگ میرے بھائی سے ملنے پر راضی ہو گئے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا
کہ بیٹی کے اصرار پر اس کے والد نے قاسم کو گھر بلایا اور کافی آؤ بھگت کی۔ قاسم سے سیٹھ نے ہر وہ بات پوچھی جو ضروری تھی اور پھر اسے گرمجوشی سے رخصت کر دیا۔ ایک ہفتے بعد دوبارہ شہری کے والد نے عاصم کو بلایا اور اس بار واضح الفاظ میں کہا کہ ہم تو راضی ہیں، مگر یہ بتاؤ کیا تم ہماری بیٹی کو ایسا ہی سکون اور ایسی آسائش والی زندگی دے سکو گے جو وہ یہاں گزار رہی ہے، کیونکہ بچپن سے وہ اسی آرام اور آسائش کی عادی ہے۔ کیا تمہارا گھر بھی ایسا ہی ہے جیسا ہمارا ہے؟ یہ باتیں سن کر تو قاسم سکتے میں آ گیا۔ ایک بڑا بزنس مین ہونے کی وجہ سے سیٹھ نے شاید قاسم کا ذہن پڑھ لیا تھا، تبھی بھائی کی ذہنیت کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ سوالات ایک غریب لڑکے کی غیرت پر تمانچہ تھے۔ ان کی کھری کھری باتوں نے قاسم کی آنکھیں کھول دیں۔ وہ دولت حاصل کرنے کا نشہ حیران ہو گیا۔ قاسم کو سچ بولنا پڑا۔ اس نے کہا، انکل، یہ تمام آسائشیں آپ کی بیٹی کو مہیا کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تو ایک شاپنگ مال پر معمولی ملازمت کرتا ہوں۔ میرے پورے مہینے کی تنخواہ آپ کی بیٹی کے لیے ایک دن کے پیٹرول کا خرچہ ہے۔ میں آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ کوٹھی اور نہ ہی نوکر چاکر، حتیٰ کہ بناؤ سنگھار کے سامان کے لیے چند روپے بھی میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ میری تنخواہ سے مکان کا کرایہ اور ہماری دال روٹی پوری ہوتی ہے۔ تو پھر کیا سوچ کر تم یہاں آئے تھے؟ میں خود نہیں آیا، آپ کی بیٹی نے مجھ سے شادی کے لیے اصرار کیا ہے، ورنہ میری کیا جرت؟ یہ بات آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں۔ اس بزنس مین نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، اونچے خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، یہ انسان میں ترقی کی امنگ پیدا کرتے ہیں، مگر زیادہ لالچ برا ہوا کرتا ہے، اور لالچی انسان کو کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ دینا پسند نہیں کرتا۔ میں تم جیسے کو داماد بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر میری بیٹی نے تمہیں پسند کیا ہے تو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ اس کی پسند عزیز ہے۔ میں اسی وجہ سے بے بس اور مجبور ہوں، اور تمہیں ٹھکرا کر اس کی نظروں میں مجرم نہیں بننا چاہتا۔ البتہ میں اسے ایک سبق ضرور دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس کو اپنی جائیداد سے محروم کر دوں گا، اس کو ایک جوڑے میں رخصت کروں گا اور پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ اب اگر تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنی والدہ کو بھیج دو اور شہری سے شادی کر لو، اور اسے زندگی بھر تلخ حقیقتوں سے ٹکرانے دو۔ ایسی عاقبت نااندیش اور سرکش لڑکیوں کا یہی علاج ہے، اور یہ محض بات برائے بات نہیں ہے۔ میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ اب والدہ کو بھیجو تاکہ رشتہ طے کریں، اور اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو خبردار آئندہ میری بیٹی سے نہ ملنا، ورنہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب کروا دوں۔ میں اپنی عزت کی حفاظت خوب جانتا ہوں۔ خبر نہیں کہ شہری اس غربت میں بھی بھائی کا ساتھ دیتی، شاید اس کی محبت میں اتنی طاقت ہو کہ وہ مفلسی کے اس پل صراط کو پار کرنے میں مدد دیتی، اور وہ ہر حال میں میرے بھائی کا ساتھ پا کر خوش رہتی۔ مگر قاسم کا مقصد محض شہری کو حاصل کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد تو اس کے ذریعے دولت حاصل کرنا تھا۔ سیٹھ کی کھری کھری باتیں سن کر وہ بہت مایوس ہوا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سیٹھ میں اتنی عقل تھی کہ وہ اسے دیکھتے ہی جان گیا تھا کہ وہ لالچی ہے اور شہری سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کی دولت پر نظر رکھتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ واقعی وہ ایک لالچی انسان ہے، کیونکہ بغیر دولت کے شہری اسے ایک کاغذ کا پھول نظر آ رہی تھی جس میں کوئی خوشبو نہیں تھی۔ 2 دن بعد اس نے شہری کو فون کیا کہ میرا انتظار مت کرنا، میں ملک سے باہر جا رہا ہوں اور لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ وہ فون سن کر رونے لگی، مگر قاسم نے اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر فون بند کر دیا اور ایک دوست کے توسط سے دبئی چلا گیا۔ 12 سال وہاں رہا، محنت مزدوری کرتا رہا، ماں سے ملنے اس دوران آتا رہا، مگر جس خاموشی سے آیا تھا اسی رازداری سے واپس چلا گیا۔ آج قاسم کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، وہ خوشحال ہے اور اتنی دولت ہے کہ عزت سے زندگی بسر ہو رہی ہے، آسائش کی ہر چیز ہے۔ اگر نہیں ہے تو شہری نہیں ہے، وہ شہری جس نے غربت کے باوجود میرے بھائی سے سچی محبت کی تھی، مگر میرے بھائی نے اسے ٹھکرا دیا۔ واقعی میرا بھائی اس کا مجرم تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔